امام الانبیاء بنا دیا، اور جس رات میں قرآن کو اتارا اس رات کو تمام راتوں کا سردار بنا دیا، اسی طرح جس مقام پر اتارا اس مقام کو تمام مقاموں کا سردار بنا دیا، اور پھر جس کے ذریعے سے یہ قرآن لایا گیا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ان کو تمام نورانی مخلوق کا سردار بنا دیا۔ تو پھر جب رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اتارا تو اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار بنا دیا۔ یہ قرآن اور رمضان کی آپس میں نسبت ہے۔ رمضان المبارک کی کیا ہے؟ فضیلت ہے۔ تھکے تو نہیں آپ اس وقت تھکے تو بتا دیجیے گا، میں بھی پاس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ ذرا اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ انشاءاللہ جنت میں درخت لگے گا، تبلیغ حضرات سے آپ نے سنا ہوگا، اس کے فضائل اور فوائد آپ لوگوں نے ان سے سنے ہوں گے۔ انشاءاللہ جتنی دفعہ سبحان اللہ کہیں گے ہر دفعہ انشاءاللہ جنت کے اندر ایک درخت لگتا جائے گا۔ تو درخت لگوانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ ذرا اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیے۔ انشاءاللہ جاگے ہوئے اس وقت لگیں گے بتا دیجیے گا، انشاءاللہ میں بھی کروں گا۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مہینوں کا کیا بنایا؟ سردار بنایا۔ کس کی وجہ سے بنایا؟ قرآن سے تعلق کی وجہ سے، قرآن سے نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مہینوں کا سردار بنایا۔ اب رمضان المبارک کے علاوہ سال میں 11 مہینے اور بھی ہیں کہ نہیں ہے؟ اور وہ مہینے ہمارے لیے کیا ہیں؟ محترم ہیں۔ کیا ہیں؟ محترم ہیں۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، وہ تمام مہینے ہمارے لیے کیا ہیں؟ محترم ہیں۔ لیکن رمضان المبارک کے اندر روزوں کو کس لیے فرض کیا گیا؟ ان کا انتخاب کس لیے کیا گیا؟ عبادت کو اس کے اندر کس لیے منتخب کیا گیا؟ اخوت کو کس لیے منتخب کیا گیا؟ مودت کو کس لیے مختص کیا گیا، منتخب کیا گیا؟ اسی طرح ملنساری کو کس لیے منتخب کیا گیا؟ ہمدردی کو کس لیے منتخب کیا گیا؟ اسی سبب کی وجہ سے منتخب کیا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کے اندر اس قرآن کو ہم نے اتارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں اس قرآن کو اتارا۔ اس نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو رمضان المبارک کے لیے منتخب کیا۔ اور ان دونوں کا رشتہ بھی بڑا عجیب ہے آپس میں، رمضان المبارک کا اور کس کا؟ قرآن کا۔ رمضان المبارک کا اور قرآن کا رشتہ بھی آپس میں بڑا عجیب رشتہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب وہ آدمی پیش ہوگا تو سفارشی سامنے آ جائیں گے۔ ایک رمضان سفارشی ہوگا، ایک قرآن سفارشی ہوگا۔ رمضان اپنی گفتگو کرے گا، قرآن اپنی گفتگو کرے گا، رمضان اپنی تقریر کرے گا، قرآن اپنی تقریر کرے گا۔ رمضان کہے گا کہ یا اللہ تو نے میرے اندر روزوں کی فرضیت کا حکم دیا تھا، مجھے ایک مقدس مہینہ بنایا تھا اور مجھے ایک عظیم مہینہ بنایا تھا، مجھے مہینوں کا سردار بنایا تھا۔ اور یہ وہ بندہ ہے کہ جو دن رات، جو دن پورے دن پیاس کی شدت سے تکلیف میں رہا کرتا تھا، بھوک کی شدت سے تکلیف میں رہا کرتا تھا، اسی طرح سارا دن خاموش رہتا تھا، نہ گالی دیتا تھا، نہ ہمت دیتا تھا، نہ جھگڑا کرتا تھا، نہ کوئی اور غلط بات کرتا تھا، نہ کوئی اور خلاف شرع کام کرتا تھا، نہ کوئی بےہودہ کام کیا کرتا تھا۔ اس لیے یا اللہ اگر تو نے مجھے رمضان کا مہینہ کہے گا، یا اللہ اگر تو نے مجھے مہینوں کا سردار منتخب کیا ہے تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما کر اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر۔
اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اب قرآن آئے گا، قرآن کہے گا یا اللہ تو نے مجھے اپنی آخری کتاب بنا کر اس دنیا میں بھیجا تھا، ایک مقدس کلام بنا کر اس دنیا میں بھیجا تھا، تو یا اللہ میری عظمت اور فوقیت تمام کتابوں میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے۔ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تمام کتابوں میں سب سے بلند کتاب ہوں، تو یہ تیرا وہ بندہ ہے کہ جو رات کے سناٹے میں جب پوری دنیا سو جاتی تھی اس وقت یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، اور رمضان کے اندر ان سب لوگوں نے تراویح کے اندر مجھے سنا تھا۔ اس لیے یا اللہ اگر تو مجھے اپنا کلام سمجھتا ہے تو ان کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما کر ان سب کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں ڈال۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میں نے رمضان کی سفارش بھی قبول فرما دی اور قرآن کی سفارش بھی قبول فرما دی، ان سب کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دو۔ کہاں داخل کر دو؟ جنت میں داخل کر دو۔ یہ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کی کیا ہے؟ رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہوا کرتی ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈا کرتی ہے۔ کیا ڈھونڈا کرتی ہے؟ بہانے ڈھونڈا کرتی ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے، اور اللہ کی بخشش کے مغفرت کے انداز بھی بڑے نرانے ہیں۔ اللہ کو کوئی ادا پسند آ جائے تو اس ادا کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، رحمت کی بات چل پڑی ہے تو واقعہ عرض کرتا چلوں کہ ہارون الرشید ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کی ملکہ زبیدہ، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، ملکہ زبیدہ، جس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا، بڑی پارسا اور مصلحہ عورت تھی اور انتہائی پاک باز عورت تھی، نیک عورت تھی۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ طائف سے لے کر مکہ تک اس نے ایک نہر بنائی تھی اور پہاڑوں کے بیچوں بیچ بنائی تھی۔ آپ میں سے کئی حضرات نے وہ پہاڑ دیکھے ہوں گے، کتنے سنگلاخ پہاڑ ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اتنے سنگلاخ پہاڑ، اور آج بھی نہر زبیدہ کے آثار وہاں پر موجود ہیں، ہم نے خود دیکھے ہیں۔ وہاں پر طائف کے اندر جا کر دیکھا، اتنے سنگلاخ پہاڑوں کے اندر اس نہر کو بنانا انتہائی پیچیدہ اور مشکل کام ہے۔ وہ نہر زبیدہ اس نے تعمیر کی، اور حاجیوں کے لیے پانی کا بڑا مسئلہ ہوا کرتا تھا، وہ مسئلہ حل کرنے کے لیے اس نے نہر زبیدہ بنوائی۔ جب زبیدہ کا انتقال ہوا، اس کے ایک رشتہ دار نے اسے خواب میں دیکھا، زبیدہ سے پوچھا، زبیدہ تیرے
اللہ اکبر اللہ اکبر، تو نے اس کے احترام میں اپنا دوپٹہ سر پہ لے لیا، تو نے میرے ناک کی لاج رکھی، میں نے تیرے جذبے کی لاج رکھ کر تجھے معاف کر دیا۔ یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ اتنے سے کام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ ایک صحابی تھے حضور علیہ السلام